حقیقت پلس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ارجنٹینا کے باشندے نے مائیکل جیکسن بننے کے لیے 42 لاکھ خرچ کر دیے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ ارجنٹینا کے 22 سالہ نوجوان نے اپنے خود و خال مائیکل جیکسن جیسے بنانے کے لیے پلاسٹک سرجری اور دیگر امور پر $30,000 سے زائد رقم خرچ کر دی، جو کہ پاکستانی روپوں میں 42 لاکھ روپے کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اگرچہ آج کی نسل مائیکل جیکسن سے کم واقف ہے، لیکن اپنے عہد کے پاپ بادشاہ مائیکل جیکسن کا روپ دہارنے کے لیے ارجنٹینا کے 22 سالہ مداح لیو بلانکو نے خطیر رقم خرچ کر ڈالی۔ لیو بلانکو نے مائیکل جیکسن کی ویڈیوز دیکھی اور اس کے مداح ہو گئے۔ صرف 15 برس کی عمر میں انہوں نے مائیکل جیکسن جیسا نظر آنے کے لیے پہلی سرجری کرائی اور اس کے بعد اگلے 7 برس میں مزید 11 سرجریاں کرائیں تاکہ وہ حقیقی طور پر مائیکل جیکسن نظر آئیں۔ وہ اپنے ناک کی 4 مرتبہ سرجری کرا چکے ہیں۔ وہ ٹھوڑی، جبڑے اور اس سے وابستہ حصوں کا آپریشن بھی کرا چکے ہیں۔ اب وہ مائیکل جیکسن کے بہت قریب نظر آتے ہیں اور لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ تاہم اس رویے سے ان کے اہل خانہ بہت پریشان ہیں اور ان کی والدہ چہرہ بدلنے پر ان سے نالاں ہیں۔ بلانکو کہتے ہیں کہ وہ اپنا چہرہ، اپنا جسم اور اپنی روح بھی مائیکل جیکسن جیسی بنانا چاہتے ہیں اور اس پر اپنی پوری آمدنی خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو پاپ میوزک کے بے تاج بادشاہ مائیکل جیکسن کی زندگی کے بارے میں مختصر تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ پاپ میوزک کا بادشاہ شعرا آفاق امریکی گلوکار مائیکل جیکسن، جس نے عمدہ گلوکاری، موسیقی اور منفرد اسٹائل کے رقص کرنے کی وجہ سے مقبولیت اور کامیابی کے کئی عالمی ریکارڈ قائم کر لیے۔ دنیا فلم میں سب سے مقبول کامیاب فلم انڈسٹری ہالی ووڈ کی ہے، جس کی بنائی ہوئی فلمیں پوری دنیا کے سینما گھروں میں ریلیز کی جاتی ہیں اور پسند کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہالی ووڈ کے فنکاروں کو ہر جگہ بخوبی جانا پہچانا جاتا ہے۔ ہالی ووڈ کے اداکاروں اور گلوکاروں کو جو مقبولیت اور کامیابی حاصل ہوئی وہ کسی دوسری فلم انڈسٹری کے فنکاروں کو نہ مل سکی، حتیٰ کہ بالی ووڈ کی فلم انڈسٹری کو بھی نہیں۔ ہالی ووڈ کے فنکاروں کا تذکرہ کیا جائے تو گلوکاری کے میدان میں پاپ میوزک کے بے تاج بادشاہ شعرا آفاق گلوکار مائیکل جیکسن کا نام سر فہرست لیا جاتا ہے، جس نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کی وجہ سے وہ عزت، شہرت، نام اور مقام حاصل کیا جس کا خواب دنیا کا ہر فنکار دیکھتا ہے۔ امریکی گلوکار مائیکل جیکسن 29 اگست 1958 کو امریکہ میں انڈیانا میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے ماں باپ کی 7ویں اولاد تھے۔ مائیکل جیکسن کا پورا نام مائیکل جوزف جیکسن تھا، لیکن اسے دنیا بھر میں مائیکل جیکسن کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ اس نے سب سے پہلے 1964 میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک میوزیکل گروپ جیکسن 5 کے نام سے بنایا اور اس گروپ کے تحت اپنی پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے ایک موسیقار اور گلوکار کے طور پر اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور کئی سال تک مائیکل جیکسن اس گروپ کے پلیٹ فارم سے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر پروگرام کرتا رہا، جس کے بعد 1971 میں مائیکل جیکسن نے پہلی بار اپنی تنہا پرفارمنس دی، جس کو سولو پرفارمنس بھی کہا جاتا ہے۔ مائیکل جیکسن نے اپنی اس سولو پرفارمنس میں ایک گلوکار اور ماہر رقاص کے طور پر اپنی خودداد صلاحیتوں کا کھل کر مظاہرہ کیا، جسے ناظرین اور سامعین میں سے بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی، جس کی وجہ مائیکل جیکسن کی سریلی آواز اور رقص کا انوکھا انداز تھا۔ مائیکل جیکسن اپنے گانوں کے دوران جس منفرد انداز کا رقص پیش کرتا تھا، اس کی وجہ سے شائقین اس کے گرویدہ ہوتے چلے گئے، اور 1980 کے عشرے میں تو مائیکل جیکسن نے اپنی زبردست پرفارمنس کی بنا پر تہلکہ مچا دیا، اپنے ہم اثر تمام گلوکاروں کو پیچھے چھوڑ دیا
اور ہر جگہ مائیکل جیکسن کے نام کا ڈنکا بجنے لگا، اور مائیکل جیکسن کی منفرد پرفارمنس کو اتنی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ دیگر ممالک کے کئی فنکاروں نے مائیکل جیکسن کے اسٹائل کو کاپی کرنا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے جس فنکار کو بہت شہرت اور کامیابی ملی وہ بھارت کا مشہور رقاص اور اداکار ہے، جس نے مائیکل جیکسن کے انداز میں بالی ووڈ کی فلموں میں رقص کر کے بہت شہرت اور کامیابی حاصل کی۔ وہ 1964 سے 2009 عیسوی تک ایک موسیقار، گلوکار، نغمہ نگار اور رقاص کے طور پر فعال رہا۔ یہ دور بلا شبہ صرف مائیکل جیکسن کا دور تھا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب اسے کنگ آف پاپ کا خطاب دیا گیا۔ شہرت اور کامیابی نے مائیکل جیکسن کو اپنے گانوں کی آڈیو اور ویڈیو البمز بنانے کی طرف راغب کیا، اور مائیکل جیکسن نے اپنے لائیو شوز کی ویڈیوز بنوا کر البم کی صورت میں ریلیز کرنے شروع کر دی، جس کے بعد مائیکل جیکسن نے مقبولیت کی معراج کو چھو لیا اور اس پر رپوں پیسوں کی برسات شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں مائیکل جیکسن کی البم ریلیز ہوتے ہی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ مائیکل جیکسن کے گانوں کی ویڈیوز نے مقبولیت اور فروخت کے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ خاص طور پر مائیکل جیکسن کی البم تھرلر کی ویڈیو کو تاریخ کی سب سے زیادہ فروخت ہونے والی البم کا اعزاز حاصل ہوا۔ مائیکل جیکسن نے اپنی عمدہ پرفارمنس اور منفرد اسٹائل کی وجہ سے 13 گریمی ایوارڈ اور 26 امریکن میوزک ایوارڈ حاصل کیے، جبکہ مائیکل جیکسن کو آرٹسٹ آف دی سینچری کا ایوارڈ بھی دیا گیا۔ مائیکل جیکسن نے اپنی اسٹیج پرفارمنس کے دوران کئی نئی ڈانس ٹیکنیکس بھی متعارف کروائیں، جس کی وجہ سے اس کے مداحوں میں مزید اضافہ ہوا۔ مائیکل جیکسن کے ڈانس روبوٹ اور مون واک کو بے انتہا مقبولیت حاصل ہوئی، جبکہ کئی بار مائیکل جیکسن کا نام عالمی شہرت یافتہ ریکارڈ گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کیا گیا۔ 1982 میں اس کی ریلیز ہونے والی البم تھرلر نے مقبولیت اور فروخت کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ یہی وہ تاریخ ساز البم ہے جس نے مائیکل جیکسن کو بام عروج پر پہنچایا۔ اس کے بعد 1987 عیسوی میں اس کی نئی البم ڈینجرس اور 1997 میں ریلیز ہونے والی البم ہسٹری نے بھی مائیکل جیکسن پر کامیابیوں اور روپے پیسے کی برسات جاری رکھی، اور اس نے دنیا بھر میں اپنے مداحوں کا ایک وسیع حلقہ قائم کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا موسیقی کے اس شہنشاہ کے گائے ہوئے گانوں اور میوزک البمز پر مشتمل دنیا بھر میں 750 ملین ریکارڈ فروخت ہوئے، جو ایک ایسا انتہائی منفرد اور ناقابل شکست ریکارڈ ہے جسے اب شاید ہی کوئی دوسرا فنکار توڑ سکے۔ عالمی سطح پر مقبولیت اور کامیابیاں سمیٹنے والا مائیکل جیکسن اپنی نجی زندگی میں کئی تنازعات میں ملوث رہا۔ ان کے خلاف سب سے بڑا الزام ایک بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کا لگایا گیا، لیکن اس الزام سے وہ باعزت بری ہو گئے۔ مائیکل جیکسن کو اپنے چہرے کی متعدد مرتبہ پلاسٹک سرجری اور منفرد انداز کے ہیئر اسٹائل کی وجہ سے بھی شہرت حاصل تھی۔ پاپ میوزک کے حوالے سے وہ دنیا کا سب سے مقبول اور کامیاب فنکار تھا، جس کی کاپی کر کے بہت سے نئے فنکاروں نے نام اور پیسہ کمایا، لیکن مائیکل جیکسن کی نجی زندگی کو کامیاب قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی شہرت، کامیابی اور روپے پیسے کی ریل پیل کے باوجود مائیکل جیکسن ایک غیر مطمئن انسان تھا اور اکثر مختلف بیماریوں کا شکار رہتا تھا، جس کے نتیجے میں 25 جون 2009 عیسوی کو مائیکل جیکسن صرف 50 سال کی عمر میں پر اصرار طور پر انتقال کر گیا۔ اس کے اچانک انتقال کے بعد اس کے معالج ڈاکٹر کے خلاف مائیکل جیکسن کے قتل کا مقدمہ دائر کیا گیا۔ ڈاکٹر پر الزام تھا کہ اس نے بیماری کے دنوں میں مائیکل جیکسن کی دیکھ بھال اور علاج پر اصرار طور پر بہت عجیب و غریب طریقے سے کیا، جس کی وجہ سے مائیکل جیکسن کی موت واقع ہو گئی۔ مائیکل جیکسن موسیقی کی دنیا کا ایک ایسا نام ہے کہ جس کے ایک لائیو کنسرٹ کے لیے لوگ شدت سے انتظار کرتے تھے۔ اس کے نام پر جس شو کا اعلان کیا جاتا تھا، اس کے ٹکٹ ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو جایا کرتے تھے، اور جب اس کا کنسرٹ شروع ہوتا
تو مائیکل جیکسن ہزاروں لوگوں کو اپنی میوزک، گلوکاری اور اسٹائل کے سحر میں اس طرح جکڑ لیا کرتا تھا کہ لوگ بے اختیار ہو کر تھرکنا شروع کر دیتے تھے، اور مدتوں مائیکل جیکسن کی ناقابل فراموش پرفارمنس کے جادو کا سحر ان پر طاری رہتا تھا۔ مائیکل جیکسن اپنی ذات میں ایک ادارے کا درجہ رکھتے تھے۔ وہ دنیا موسیقی کے ایک ایسے سپر سٹار تھے جس کے گانے اور پرفارمنس کو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا تھا، اور آج بھی ان کے لاکھوں مداح ان کی ویڈیوز کو دیکھ کر ان کے فن اور شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، مائیکل جیکسن کا نام سب جانتے ہیں۔ ایک بڑے اور مشہور ترین فنکار کے طور پر مائیکل جیکسن بہت زیادہ کامیاب رہے، لیکن ان کی نجی زندگی مختلف تنازعات کا شکار رہی، اور ان کے حوالے سے نت نئے اسکینڈلز منظر عام پر آتے رہے۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، جبکہ ان پر ایک نوجوان لڑکے سے جنسی زیادتی کا الزام بھی لگایا گیا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود لوگوں کے دلوں میں مائیکل جیکسن کی محبت آج بھی موجود ہے، اور آج بھی ان کو ایک عمدہ گلوکار اور ماہر فن رقاص کے طور پر بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، جبکہ ان کے چاہنے والے ان کو بڑی شدت سے یاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں جب مائیکل جیکسن کے زیر استعمال اشیاء کی نمائش کی گئی تو اس موقع پر ان کی بہت سے مداحوں نے مائیکل جیکسن کی مختلف اشیاء کی خریداری میں دلچسپی ظاہر کی۔ چنانچہ مائیکل جیکسن کی بہت سی چیزیں ان کے چاہنے والوں نے مہنگی ہونے کے باوجود ہاتھوں ہاتھ خرید لی۔ کوئی ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ بھی کہتا رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک بے مثال فنکار تھے جن کے لاکھوں مداحوں کو ان کی نجی زندگی سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ تو شروع سے ان کے فن کے دیوانے تھے اور آج بھی ہیں۔